بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان يحضرون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا محمد وعلی آل سیدنا ونبینا محمد وبارک وسلم. بہت اہم بات میں نے یہ کی تھی، میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ مجھے یاد کرائیے گا کہ شیطان سے بچنے کے طریقے. سب سے پہلے تو میرے بھائیوں یہ یاد رکھیں کہ ہمارا دنیا میں اگر کوئی ایک دشمن ہے تو وہ شیطان ہے. اصل میں تو دو ہیں، اور دوسرا دشمن ہمارا اپنا نفس ہے، ہم خود ہیں. تیسرا عام حالات میں کوئی نہیں ہے الا یہ کہ کوئی دشمنی پہ اتر آئے، وہ ایک الگ بات ہے. تو لیکن ایک عام انسان کو دو چیزوں سے لڑنا ہے ساری عمر، اپنے نفس سے اور شیطان سے. نفس سے لڑنا بندے کے اپنے کنٹرول میں ہے، شیطان سے لڑنا بندے کے کنٹرول میں نہیں ہے. کیوں؟ شیطان ہمارا ایسا دشمن ہے جو ہمیں نظر بھی نہیں آتا، جس کو ہم دیکھتے بھی نہیں ہیں. کیا لڑیں گے؟ کیا ہوا میں تیر چلائیں گے نا؟ کدھر ہے شیطان؟ تو نظر ہی نہیں آ رہا. تو شیطان سے لڑنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ ہے اللہ کی پناہ طلب کرنا، اللہ کی پناہ میں آ جانا. بس شیطان نے قسم کھائی تھی کہ یا اللہ میں لوگوں کو بھٹکاؤں گا، ان کو دائیں بائیں آگے پیچھے سے بھٹکاؤں گا، اور وہ اپنی قسم پہ پورا ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اس کو ایک پوک کرتا ہے، اور جب بچے کا رونا ہوتا ہے نا ماں کے پیٹ سے نکلتے ہی، وہ اس شیطان کے پوک کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے، اس چھونے کی وجہ سے ہوتا ہے. اس لیے بچہ روتا ہے ماں کے پیٹ سے نکلتے ہی، اس کو تکلیف ہوتی ہے. لیکن یہ شیطان اپنی قسم پوری کر رہا ہے کہ میں بھٹکاؤں گا، تنگ کروں گا، پریشان کروں گا. اور شیاطین جو ہیں وہ ان کے پاس وسوسہ ڈالنے کی قدرت تو ہے ہی، ہمیں پتہ ہے، لیکن وہ فزیکلی ہارم بھی کر سکتے ہیں. اور ایک اور چیز جو وہ کر سکتے ہیں، ہے شیطان ہے نا، وہ یہ ہے کہ وہ جادو کر سکتے ہیں. جادو حق ہے، جادو حق ہے. نبی کریم علیہ السلام پہ بھی جادو ہوا تھا، وہ بھی حق ہے. جادو کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا اثر ہوا تھا؟ کسی کو پتہ ہے کیا ہوا تھا انہیں؟ جادو کا اثر کیا ہوا تھا؟ بھولنے لگ گئے تھے، چیزیں بھولنے لگ گئے تھے. اس کا مطلب کہ دماغ پہ فزیکل ہارم ہوا تھا. ایسے ہی ہے نا، فزیکل ہارم ہوتے ہیں، ہو سکتے ہیں جادو سے. تو شیطان جادو بھی کر سکتا ہے. جنات ہوتے ہیں، انسان بھی شیطان ہوتے ہیں، جنات بھی شیطان ہوتے ہیں، تو وہ جادو بھی کر سکتے ہیں، فزیکل ہارم ہو سکتے ہیں، اور وساوس تو ڈالتے ہی ڈالتے ہیں، تنگ کر سکتے ہیں وغیرہ. میں اس لیے باتیں بتا رہا ہوں کہ کسی طریقے سے تو ہم لوگ سمجھ جائیں. ہمیں جب روحانی یا اخروی نقصان ہم بتاتے ہیں تو کسی کی آنکھ نہیں کھلتی. آخرت کی بات ہے نا، دیکھا جائے گا. ابھی تو ہم آج رہ رہے ہیں دنیا میں، لیکن جب انسان کو بتائی جاتی ہے نا دنیاوی نقصانات، تو پھر انسان کہتے ہیں اوہ اچھا، میرا فزیکل ہارم ہو جائے گا، بیماری ہو جائے گی، خدا نخواستہ بیماریاں ہو جاتی ہیں.
دماغی طور پہ انسان کمزور ہو جاتا ہے، دماغی بیماری ہو جاتی ہے اور جسمانی بیماریاں ہو جاتی ہیں۔ تو ایسا ہو جاتا ہے۔ میں نے اپنے ایک بہت بڑے استاد سے، جو کہ بہت بڑے بزرگ ہیں، بڑے عالم ہیں، ان سے ایک بات سنی، میں ان کو کوٹ کر رہا ہوں، مجھے تو نہیں پتہ، میں ان کو کوٹ کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ بہت سارے علماء کا یہ تحقیق ہے کہ کینسر ہوتا ہی شیطان کے جادو سے ہے، اس کی کوئی اور وجہ ہی نہیں ہے، کہ ان کو میں کوٹ کر رہا ہوں کہ کینسر جو مرض ہے یہ ہوتا ہی شیاطین کے جادو کرنے کی وجہ سے ہے، اس کی کوئی اور وجہ ہی نہیں ہے۔ وہ جادو کر دیتے ہیں اور پھر اس کی وجہ سے وہ بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ یعنی اتنا فزیکل ہارم کر سکتے ہیں جادو کے ذریعے شیاطین۔ اللہ اعلم بالصواب۔ تو شیطان سے بچنا اپنی آخرت کے لیے بھی اور دنیا کے لیے بھی، دونوں ضروری ہیں۔ وسوسے ڈالتا ہے، میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑے کرواتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا، ان کو بھی جگا دیں، آنکھیں بند کر کے بیٹھیں گے تو سو جائیں گے، جاگ جائیں جاگ جائیں۔ جس طرح بیٹھے ہوئے نا، اس طرح بہت اور مزے کی نیند آتی ہے، اکڑو بیٹھ جائیں، اکڑو بیٹھ جائیں۔ جزاک اللہ۔ خطبے میں ایسے بیٹھنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اس کو حبوا کہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ خطبے میں پھر نیند آتی ہے بڑے مزے کی۔ کیا میں بات کر رہا تھا؟ ہاں، دنیا کے لیے بھی ضروری ہے، آخرت کی بھی ضروری ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ شیطان ابلیس اپنا تخت لگاتا ہے پانی کے اوپر، اور پھر صبح صبح جماعت اپنی بلاتا ہے اور مشورہ ہوتا ہے۔ ہر وہ کام کرتا ہے جو نیک لوگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے تو پانی کے اوپر عرش لگایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اللہ نے اپنا عرش اس وقت بنایا جب صرف پانی تھا، تو وہ بھی اپنا اس کو کاپی کرنے کی کوشش کرتا ہے، پانی کے اوپر عرش لگاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو استدراج کے طور پہ یہ قوت دے دی۔ پھر صبح صبح مشورہ ہوتا ہے، پھر مشورے میں طے پاتا ہے کہ کون سی جماعت کدھر جائے گی۔ سیریسلی، تمہاری تشکیل ادھر ہوئی، تمہاری تشکیل ادھر ہوئی، تمہاری تشکیل ادھر ہوئی، سب جاتے ہیں، اور شام کو کارگزاری ہوتی ہے، شام کو کارگزاری ہوتی ہے، سب لوگ آتے ہیں، شیاطین شتونگڑے، اور سب اپنی اپنی کارگزاری سناتے ہیں۔ ایک کہتا ہے میں نے یہ فتنہ پھیلایا، یہ فساد پھیلایا، شیطان کہتا ہے کوئی بڑا کام نہیں کیا۔ دوسرا کہتا ہے میں نے یہ کیا، کوئی بڑا کام نہیں کیا۔ ایک آ کے کہتا ہے آج میں نے میاں اور بیوی، شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی کرا دی۔ حدیث کے ایک روایت میں آتا ہے شیطان کھڑا ہو کے اس کو گلے لگاتا ہے، کہتا ہے تم نے بڑا کام کیا ہے، نعم انت، تم وہ کام کے آدمی۔ اسے پتہ ہے کہ اس سے پھر کیا ہوگا آگے۔ لانگ ٹرم پلاننگ۔ شیطان بہت ہی چالاک ہے۔ اگر کوئی بیوقوف شاید آج کل کے زمانے میں دکھا رہا ہے بیوقوفی، تو شاید ہم مسلمان قوم ہیں۔ ہماری پلاننگ صرف نہ دوپہر اور رات کے کھانے تک ہی محدود ہوتی ہے، کہ دوپہر کو کیا بنائیں اور شام کو کیا بنائیں اور ویکنڈ پہ کہاں جانا ہے۔ اس سے زیادہ پلاننگ ہم نہیں کرتے۔ لانگ ٹرم پلاننگ ہوتی ہے۔ آج جدائی دلواؤ، پھر بچے ہوں گے، بچے سنگل پیرنٹ کے پاس رہیں گے، پھر ان کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا، پھر وہ بڑے ہوں گے، وہ میرا نشانہ ہے، وہ بڑا آسان ہو جائے گا۔ 20 سال کی پلاننگ، 30 سال کی پلاننگ، خیر۔ تو بہت کچھ کرتا ہے شیطان، وسوسے ڈالتا ہے، اور یہ جدائی تو خیر وسوسوں سے ہی ہوتی ہے۔ میاں شوہر کے دماغ میں بیوی کے خلاف وسوسہ ڈالا، بیوی کے دماغ میں شوہر کے خلاف وسوسہ ڈالا، اور پھر چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑائی کرا دی، اور پھر بالآخر سپریشن، جدائی۔ تو فزیکل ہارم، جادو وغیرہ وغیرہ، تو دنیا کا بھی نقصان، آخرت کا بھی نقصان۔ آخرت کا بالکل بڑا نقصان ہے، دنیا کے تو چھوٹے ہوتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ بیماری ہوگی، مر جائے گا نا انسان، زیادہ سے زیادہ، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں کر سکتا۔
تو مرنا تو سب نہیں ہے، تو یہ تو چھوٹا نقصان ہے، نقصان تو ہے، لیکن آخرت کا نقصان خدا نخواستہ کوئی کفر یا کلمہ بول دے وسوسے کی وجہ سے. ایسے لوگ ہیں بیچارے وسوسے آتے ہیں وہ کفر یا کلمہ یا کلمات بول دیتے ہیں. اور صحابہ بھی نہیں بچے تھے بائی دا وے ان وساوس سے. کچھ صحابہ بھی اتنے بیچارے پریشان ہوئے ان وسوسوں کی وجہ سے. کچھ صحابہ آئے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے غالباً، کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں ایسے وسوسے آتے ہیں کہ ہم جل کر کوئلہ بن جائیں، یہ ہمیں زیادہ محبوب ہے بجائے اس کے کہ ہم ان وسوسوں کو اپنی زبان پہ لے کے آئیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو انکریج کیا، انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ اللہ نے سارا معاملہ جو ہے وہ وسوسوں تک ہی محدود رکھا ہے. تم بولے نہیں، تم نے عمل نہیں کیا اس کے اوپر، صرف وسوسوں تک ہی ہے. کیونکہ پکڑ تو ہوتی ہے جب اعمال میں کوئی انسان چیز لے آئے یا اس کو زبان پہ لے آئے، تب پکڑ ہوتی ہے، سوچ پہ نہیں ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. تو اگر خدا نہ خواستہ کوئی کفر یا کلمہ بول دے، یہ تو بیچارہ وہ آخرت کا نقصان. تو آخرت کا نقصان بڑا، دنیا کا نقصان نسبتاً چھوٹا، لیکن پھر بھی اگر اس کو دیکھا جائے تو وہ بھی بڑا نقصان ہے. تو شیاطین ہمارے دشمن ہیں میرے بھائیو. انہ لکم عدو مبین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا کھلا دشمن ہے. میرے لیے دعا کریں، اس وقت میں اوپن جنگ کر رہا ہوں اس سے. سیریسلی میں مذاق نہیں کر رہا. اس وقت میں ایک بہت خطرہ لے رہا ہوں اپنے اوپر کہ اس کے خلاف سب کو تیار کر رہا ہوں. تو میرے خلاف وہ کتنا آگ بگولا ہو رہا ہوگا، پہلی آگ ہے، اوپر سے اور آگ بگولا ہو رہا ہوگا. تو میرے لیے دعا کریں میری حفاظت کے لیے. سیریسلی بہت میں ایک سیریس ریکویسٹ کر رہا ہوں آپ لوگوں سے. لیکن کیا کروں، میرا کام ہے، اس کو کرنا پڑے گا مجھے. خطرہ تو ہے، لیکن خطرہ ہے تو ہے. تو امید مجھے اللہ سے، اللہ کی حفاظت کی بھی ہے انشاءاللہ. خطرہ تو ہے لیکن اللہ کی حفاظت اللہ کرے آ جائے اس کی برکت سے. لیکن میں چاہتا ہوں میرے ساتھی بچ جائیں. تو اس کو سیریس لیں میرے بھائیوں. اور اس کی سیریسنس کے لیے اگر تو سیریسنس سمجھ میں آ گئی ہے سب کو، تو کچھ چیزیں اس کو لازم پکڑ لیں.